آج ہم اس عظیم شخصیت کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم، شجاعت، تقوی اور عدل کا زندہ نمونہ قرار دیا۔ وہ ہستی جن کے بارے میں فرمایا گیا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ ترمذی، مستدرک حاکم۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی۔ یہ اعزاز کسی اور کو حاصل نہیں۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو خاص مقصد کے لیے پیدا فرمایا تھا۔ حضرت علی بچپن ہی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پرورش پاتے رہے۔ جب نبوت کا اعلان ہوا تو سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں حضرت علی شامل تھے۔ اس وقت ان کی عمر تقریباً 10 سال تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب مکہ میں اسلام قبول کرنا اپنی جان خطرے میں ڈالنے کے مترادف تھا، مگر حضرت علی نے کبھی خوف کو قریب نہیں آنے دیا۔ جب کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ وہ میرے بستر پر سو جائیں۔ سوچئے، ایک نوجوان جسے معلوم ہو کہ دشمن تلواریں لیے باہر کھڑے ہیں، پھر بھی وہ سکون سے سو جائے۔ یہ صرف بہادری نہیں تھی، یہ کامل یقین تھا اللہ پر۔ قرآن میں فرمایا گیا، اور لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان بیچ دیتے ہیں۔ سورۃ البقرہ، آیت نمبر 207۔ مفسرین کے مطابق یہ آیت حضرت علی کے اسی عمل کے بارے میں نازل ہوئی۔ ہجرت کے بعد مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار میں بھائی چارہ قائم فرمایا۔ ہر شخص کو کسی نہ کسی کا بھائی بنایا، مگر حضرت علی پیچھے رہ گئے۔ حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سب کو بھائی دے دیا مگر مجھے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی، تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ یہ کوئی معمولی جملہ نہیں تھا، یہ علی کے مقام کی سند تھی۔ غزوات کی تاریخ حضرت علی کی شجاعت سے بھری ہوئی ہے۔ غزوہ بدر میں نصف سے زیادہ کفار حضرت علی کے ہاتھوں مارے گئے۔ غزوہ احد میں جب بہت سے لوگ پیچھے ہٹ گئے، حضرت علی ڈٹے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اے علی، تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں۔ بخاری۔ غزوہ خیبر کا واقعہ تاریخ کا سنہرا باب ہے۔ قلعہ خیبر کا دروازہ اتنا بھاری تھا کہ کئی آدمی مل کر بھی نہ ہلا سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل میں جھنڈا اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ اگلے دن جھنڈا حضرت علی کو دیا گیا۔ حضرت علی نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، قلعے کا دروازہ اکھاڑ پھینکا اور فتح حاصل کی۔ لیکن یاد رکھیے، حضرت علی صرف جنگجو نہیں تھے، وہ علم کا سمندر تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ حضرت علی فرماتے ہیں، لوگو، مجھ سے پوچھو، آسمانوں کے راستوں کے بارے میں بھی پوچھ لو۔ نہج البلاغہ۔ وہ قاضی بھی تھے، معلم بھی، مصلح بھی اور عادل حکمران بھی۔ جب حضرت علی خلیفہ بنے تو بیت المال میں 1 درہم بھی اپنے لیے نہ رکھا۔ ان کا لباس پیوند لگا ہوا ہوتا تھا۔ ایک دن کسی نے کہا، یا امیر المؤمنین، آپ چاہیں تو بہتر لباس پہن سکتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، یہ لباس مجھے عاجزی سکھاتا ہے اور تکبر سے بچاتا ہے، یہی اصل عظمت ہے۔ حضرت علی کا عدل ایسا تھا کہ دوست اور دشمن سب مانتے تھے۔ ایک یہودی کے ساتھ مقدمہ پیش ہوا۔ قاضی نے حضرت علی سے گواہ مانگا۔ گواہ پورے نہ ہوئے تو فیصلہ یہودی کے حق میں ہو گیا۔ حضرت علی نے فیصلہ قبول کر لیا۔ یہ دیکھ کر وہ یہودی حیران رہ گیا اور فوراً مسلمان ہو گیا۔ کہنے لگا، ایسا انصاف صرف نبی کے وارث ہی کر سکتے ہیں۔ حضرت علی کی زندگی سادگی کا شاہکار تھی۔ راتوں کو یتیموں کے گھروں میں آٹا اور کھجوریں پہنچاتے، چہرہ ڈھانپ لیتے تاکہ پہچانے نہ جائیں۔ جب شہید ہوئے تو لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ راتوں کا مددگار علی تھا۔ حضرت علی کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ آج بھی انسانیت کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ جس نے خود کو پہچان لیا، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ لوگوں کے ساتھ ایسے رہو کہ اگر تم مر جاؤ
تو وہ تمہیں روئیں، اور اگر زندہ رہو تو تمہیں یاد کریں۔ حضرت علی کی شہادت بھی عبادت کی حالت میں ہوئی۔ فجر کی نماز کے لیے مسجد میں داخل ہوئے، سجدے میں تھے کہ زہر آلود تلوار سے حملہ کیا گیا۔ اس وقت بھی زبان پر یہ الفاظ تھے، فزت ورب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ کیسی عجیب کامیابی ہے، نہ محل، نہ خزانہ، نہ تاج، نہ تخت، بس اللہ کی رضا۔ یہ ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ طاقت ہو تو عدل کرو، علم ہو تو عاجزی اختیار کرو، دولت ہو تو بانٹو، اور اگر کچھ نہ ہو تو اخلاق بانٹو۔ آخر میں دعا ہے، یا اللہ ہمیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے کردار کا ایک ذرہ نصیب فرما، ہمیں حق پر قائم رہنے والا بنا، ہمیں عدل، صبر اور تقوی عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔